تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی سورہ مائدہ آیات 35 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، ترجمہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ترجمہ اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، تفسیر یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جویاں رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، ترجمہ اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، تفصیل اصل میں لفظ جاہدو استعمال ہوا ہے جس کا مفہوم محض جد و جہد سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ مجاہدہ کا لفظ مقابلے کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں، جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر رہنے نہیں دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں، ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو۔ اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور اللہ سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے۔ اس طرح یہ آیت بندہ مومن کو ہر محاذ پر مخی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے، ایک طرف ابلیس لعین اور اس کی شیطانی لشکر سے، دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں، تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی، تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے، چوتھی طرف وہ غلط مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام ہیں جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں۔ ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا مطیع بنائیں۔ بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکلیہ اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا مطیع اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے، لہٰذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام مانع و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما ہو، ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا چلا جائے۔ لعلکم تفلحون، ترجمہ شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، ترجمہ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ترجمہ اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، ترجمہ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ترجمہ اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ترجمہ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تفسیر دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ لا قطع علی خائن، اس سے معلوم ہوا کہ سرقے کا اطلاق خیانت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ایک ڈھال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 10 درہم
بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 درہم، بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 5 درہم اور بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 1/4 دینار ہوتی تھی۔ اسی اختلاف کی بنا پر فقہا کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ کا اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سرقے کا نصاب 10 درہم ہے اور امام مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ کے نزدیک 1/4 دینار۔ اس زمانے کے درہم میں 3 ماشا ارتی چاندی ہوتی تھی اور 1/4 دینار 3 درہم کے برابر تھا۔ پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ لا قطع فی ثمرۃ او کثر، پھل اور ترکاری کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ لا قطع فی طعام، کھانے کی چوری میں قطع ید نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ لم یکن قطع السارق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء طافہ، حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ لا قطع فی الطیر، پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ نیز سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے۔ ان مآخذ کی بنیاد پر مختلف ائمہ فقہ نے مختلف چیزوں کو قطع ید کے حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ترکاریاں، پھل، گوشت، پکا ہوا کھانا، غلہ جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو، کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطع ید کی سزا نہیں ہے۔ نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطع ید کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے ائمہ نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ جزاء بما کسبا، ترجمہ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، ترجمہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز حکیم، ترجمہ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، ترجمہ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، ترجمہ تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گی۔ تفسیر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا صالح بندہ بن جائے، وہ اللہ کے غضب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے اس داغ کو دھو دے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس سے بدستور نہ نکلی۔ اس وجہ سے وہ خدا کے غضب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا۔ اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے۔ اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع الی اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا، قل استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہم تب علیہ، خدایا اسے معاف کر دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ترجمہ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ترجمہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، ترجمہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔